السلام علیکم۔ متین اللہ حاضر۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں۔ آج میرا پروگرام آپ کو کچھ ایئر فورس کے بارے میں کچھ بتانے کا ہے۔ ابھی 27 فروری 2019 میں انڈیا کا ہم نے جہاز گرایا تھا، ابھینندن کو قیدی بنایا تھا۔ یہ جو کیس ہوا، یہ واقعہ ہوا، یہ پاکستان ایئر فورس کی ہسٹری کا پہلا واقعہ نہیں ہے۔ میں آپ کو جو سنانے جا رہا ہوں 100% مجھے یقین ہے آپ کو اس کے بارے میں قطعی معلوم نہیں ہوگا۔ ذرا غور سے سنیے گا۔ انڈیا سے ہماری جو چلتی ہے نا اس کے بیک گراؤنڈ میں ہے۔ 2019 27 فروری کو تو یہ ابھینندن کا جہاز گرایا تھا۔ 60 سال 1.5 مہینہ پہلے 10 اپریل 1959 عید کا دوسرا دن تھا پاکستان میں۔ ہمارے سرحدوں کے محافظ کے لیے تہوار کو معنی نہیں رکھتا، ان کے لیے ڈیوٹی ہے۔ پشاور کے ریڈار پہ 10 اپریل 1959 کی بات کر رہا ہوں، صبح کے وقت ریڈار پہ ایک ان نون آبجیکٹ دکھائی دیا ریڈار پہ انہوں نے اس کو کوشش کری رابطہ کرنے کی، رابطہ نہیں ہوا، اور لگا یہ پشاور کی طرف سے گمان یہ تھا کہ وایا روس شاید یہ آیا ہوگا۔ اس کا رخ تھا پنڈی کی طرف۔ سارے ہمارے محافظ جاگ پڑے، 2 جہاز اڑا دیے گئے، اس سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ ان 2 جہازوں میں ایک میں تھے فلائٹ لیفٹیننٹ محمد یونس، جو ابھی کچھ انتقال بھی ہو گیا، بعد میں وہ ایئر کموڈور ریٹائر ہوئے تھے۔ دوسرے میں جو ساتھ تھے ان کا میرے ذہن سے نام نکل گیا۔ کینبرا جہاز انڈیا کا پاکستان کی سرحد میں داخل ہو گیا۔ کینبرا جہازوں کی خاصیت یہ ہے کہ یہ 1,00,000 فٹ تک کی بلندی پہ اڑ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس جو اس وقت لیٹسٹ جہاز جو ہمارے پاس تھے وہ سائبر 86 تھے، جو میکسیمم ان کی اڑنے کی گنجائش ہے وہ 60,000 فٹ ہے۔ بہرحال جہاز اڑایا، اس وقت جہاز تک ان کا 60,000 فٹ کے لگ بھگ آ کے پاکستانی علاقے کی فوٹو میں جاسوسی کر رہا تھا۔ محمد یونس صاحب نے ٹارگٹ کیا اس کو، جہاز کا بیلنس خراب ہوا، اور وہ پنڈی کے پار روات جگہ ہے، وہاں وہ رڑ کھڑا تھا، وہ جہاز گر گیا۔ دونوں پائلٹ کود گئے، پکڑ لیا گیا۔ ایوب خان کا دور، جب پائلٹوں کا تعارف ہوا، معلوم ہوا ایک اس کے اندر پائلٹ جو ہے وہ انڈیا کا اس وقت کا جو کمانڈر ان چیف تھا فوج کا، جنرل کریپا، اس کا بیٹا ہے۔ جنرل کریپا اور ایوب خان برٹش پیریڈ میں کلاس فیلو رہے تھے، ایک ساتھ ٹریننگ ہوئی تھی۔ ایوب خان نے اس کو اپنے پاس بلوا لیا، قیدی کو، اور اس کے باپ کو فون کر کہا کہ تیرا بیٹا میرے پاس ہے، تو آرام سے بیٹھ، اور اس کو بڑے ٹھیک ٹھاک طریقے سے خاطر کر کے اس کی انہوں نے دوستی کے ناطے اور اچھے تعلقات رکھنے کی خاطر بنا پہ اگلے دن اس کو واپس بھجوا دیا۔ جیسے ہم نے ابھینندن کو بھجوایا تھا ایسے اس کو بھجوایا۔ یہ اب شاید آپ لوگوں کے لیے بھی کوئی نئی بات ہوئی ہے، لیکن اس وقت دھوم مچ گئی تھی کہ سائبر کا اور جہاز جو ہے ہمارے پاس تھے اور کینبرا کا کوئی جوڑ نہیں تھا، کیونکہ 59 کے بعد سے ہمارے پاس 104 جہاز آئے، وہ نسبتاً بہتر تھے، جو اب سب جہاز ریٹائر ہو چکے سارے، اب تو نئے جہاز آ گئے۔ ایک تو محمد یونس یہ تھے، ایک یونس حسن شہید تھے۔ ان کی پیدائش دہلی کے پاس جگہ پانی پت ہے وہاں ہوئی تھی، اور یونس حسن شہید اپنے پیرنٹ کی شادی کے 18 سال کے بعد پیدا ہوئے تھے، 1935، اور 1965 میں وہ ہلواڑہ کے مقام سے مشن سے کامیابی سے واپس آ رہے تھے،
اسلحہ اپنا سب خرچ کر چکے تھے، گولہ بارود. واپسی میں ان کی 3 طیارے تھے ہمارے واپس آ رہے تھے، مڈبھیڑ ہوئی جس کے اندر سرفراز رفیقی شہید ہوئے، یونس حسن شہید ہوئے، سسل چودھری اللہ نے بچایا جن کا بھی حال میں انتقال ہوا، ان کو بھی بڑے ایوارڈ ملے. لیکن ان دونوں یونسوں کو، محمد یونس صاحب کو بھی اور یونس حسن شہید، دونوں کو تمغہ جرأت یا تمغہ شجاعت، تمغہ جرأت یاد پڑتا ہے مجھے، دیا گیا تھا ان کو. اچھا، اب آپ کو ایک عجیب سی بات بتاؤں، یہ ایئر کمانڈو جو بنتے ہیں فوج میں، یہ اوسطاً 500 میں سے 1 پاس ہوتا ہے، اور پائلٹ ہزاروں میں چند پاس ہوتے ہیں. پائلٹ جو ہوتے ہیں ان کو بہت ساری مشقتوں سے گزارا جاتا ہے کہ کیا کہ برداشت کر سکتے ہیں. چند مہینے پہلے، یہ پچھلے سال کی بات ہے، پائلٹوں کی جو کہنا چاہیے اس کا خاص لفظ کیا ہونا چاہیے، عام آدمیوں سے ان کی زیادہ morale بہت بلند ہوتا ہے، ان کا حوصلہ یا جو بھی کہہ لیں بہت زیادہ ہوتی ہے. میں نے ایک ویڈیو دیکھی پچھلے دنوں، فرانس میں دنیا بھر سے جنگی جہازوں کا میلہ ہو رہا تھا. روس سے ایک ٹیم آئی تھی اور انہوں نے تقریباً 1000 مائل فی گھنٹے کی رفتار سے، اس طرح کہ ایک طرف سے ایک جہاز آیا، دوسری سے دوسرا جہاز آیا، اور بالکل قریب سے ٹچ کر کے انہوں نے نکلنا تھا. ہزاروں کا مجمع، یہ آپ اس پہ نکال لیجیے گا نیٹ پہ، گوگل پہ آپ کو مل جائے گی ویڈیو. اس کا ٹائمنگ، ایک ہائٹ رکھنا، برابر سے گزرنا، بڑا ایک عام آدمی کا نہیں ہے. لیکن صاحب بڑی ان کی ول پاور ہوتی ہے ان پائلٹوں کی، ماننا پڑتا ہے. ایسے آسانی سے حوصلہ نہیں اپنے کو یہ مشکل میں ڈالتے. جس وقت یہ دونوں جہاز رشیا کے آمنے سامنے سے آئیں اور جب گزرے تو ایک جہاز کی دم کا حصہ دوسرے جہاز سے ٹکرا گیا. آپ یقین کریں گے، ٹکرانے کے ساتھ ایک جہاز ڈیمیج ہو گیا، ایک صحیح تھا وہ تو اتر گیا. جو جہاز ڈیمیج ہوا اس نے پائلٹ نے اپنے آپ کو ایجیکٹ کیا، باہر نکالا، اور رن وے کے اوپر جہاں لوگ وہیں جا کے اسے لینڈ، وہیں زمین پہ اترا وہ. آپ یقین نہیں کریں گے، جہاز ٹکرانا اور اس کو اپنے آپ کو باہر نکالنے میں کتنا ٹائم لیا ہوگا اسے. 5 سیکنڈ. کیونکہ ویڈیو انہوں نے دکھانے والوں نے دکھائی، اس کو سلو موشن میں دکھائی. اور سب سے بڑی بات یہ تھی، جب وہ پائلٹ، میں صاحب حوصلے کو اس کے سلام کرتا ہوں، اس کی ہمت کو، جس وقت وہ اترا ہے رن وے پہ لوگوں کے سامنے ہی، وہ قریب دور گاڑیاں پہنچ گئی نہیں فوراً، انہوں نے فلمایا پورا. جس وقت وہ اترا ہے اس نے کھڑے ایک بٹن دبایا اور کڑک اس کا پیراشوٹ نکلا، اس نے لات مار کے دور پھینکا اس کو. وہیں کھڑے جیب میں ہاتھ ڈالا، سگریٹ کا پیکٹ نکالا، سگریٹ منہ سے لگایا، سلگایا، اور ایسے آرام سے واک کرتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف روانہ ہو گیا جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے. ایسا حوصلہ ہر ایک کو نہیں ہے بھائی، عام آدمی کو تو پجامے خراب ہو جائے. بہرحال ایئر فورس میں پائلٹ ہمارے بڑے قیمتی ہوتے ہیں، بڑی محنت سے، بڑی ٹریننگ سے، اور بڑی جان فشانی سے بنتے ہیں. دعا کریں اللہ ان سب کو اپنی امان میں رکھے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.